رسول کی اطاعت کریں۔ ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 71 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، تم بچاؤ کا سامان اختیار کرو، پس تم نکلو اللہ کے راستے میں گروہ گروہ، اور تم نکلو اللہ کے راستے میں اکٹھے ہو کر۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کا یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو۔ بچاؤ کا سامان اس سے مراد ہتھیار ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم ہتھیاروں کو اپنے پاس لے لو تاکہ کفر کے مقابلے میں تم لڑ سکو اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنی حفاظت کر سکو۔ تم اپنے ہاتھ میں تلوار لو، تمہارے پاس نیزہ ہو، ڈھال ہو، تاکہ دشمن حملہ کرے تو تم اپنا دفاع کر سکو، دشمن حملہ کرے تو تم اس سے مقابلہ کر سکو۔ تو یہاں اللہ نے ایمان والوں کو اپنی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس لیے اسلحہ رکھنا اپنی حفاظت کے لیے کفار کے مقابلے میں جہاد کے لیے سنت عمل ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور حضور کا وصف تھا ہمیشہ ہتھیار ان کے پاس ہوتے تھے۔ نماز ہو رہی ہے، تلوار ان کے پاس ہوتی تھی، نماز کے دوران سامنے تلوار پڑی ہوتی تھی، جہاں جاتے تھے ان کے ہتھیار، ان کے نیزے، ان کے جنگی دفاعی سامان ان کے پاس تھا کہ کہیں اگر دشمن حملہ کرے گا تو ہم اپنا دفاع کریں گے۔ اسلحہ رکھنا دہشت گردی نہیں ہے، اسلحہ رکھنا نبی کی سنت ہے، اسلحہ رکھنا نبی کی سنت ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے انسان رکھ سکتا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا اسے، لیکن ملکی قوانین کی بھی رعایت رکھی جائے۔ ملکی قانون میں اگر منع ہے تو آدمی بچے، لائسنس بنائے اور اس کے بعد اسے اپنے پاس رکھے۔ آج دہشت گردوں کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا گیا اور دوسرے سے عام آدمی سے لے لیا گیا۔ آج وہ اسلحہ رکھتے ہیں، انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی لے لیتے ہیں، ساری زندگی اس نے محنت مزدوری کر کے کمائی، دوسرے نے پسٹل رکھ کے لے دیا۔ لیکن اگر اس کے پاس ہتھیار ہوتا یا اپنا دفاع کر سکتا، اسے معلوم ہوتا ہے اس کے پاس ہتھیار ہے، تو کبھی دشمن ایسا نہ کرتا کہ میرے پاس اگر پستول ہے تو شاید اس کے پاس رائفل موجود ہو۔ تو آج دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے گئے، دہشت گردوں کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا گیا، شرفاء کے ہاتھ سے لے لیا گیا۔ اس کی مثال ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے جا رہے تھے، کتے ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب یہ کتوں سے بھاگ رہے تھے، آگے کتے پیچھے، شیخ سعدی آگے۔ بھاگتے بھاگتے دیکھا کتے پیچھے نہیں چھوڑ رہا، تو یہ پتھر اٹھانے لگے تو وہ پتھر زمین کے اندر پیوست تھا، زمین کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو نکالنے میں انہیں تکلیف ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو، پتھروں کو باندھ دیا، کتوں کو کھول دیا، پتھر باندھ دیے، کتے کھول دیے۔ تو بات وہی، دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے، امن والوں کے ہاتھ سے لے لیے گئے۔ تو اللہ حکم دے رہا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو تم ہتھیار لے لو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لو تاکہ تمہاری طرف کوئی دشمن میلی آنکھ کے ساتھ نہ دیکھ سکے، تم اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرو۔ اس لیے ملکی قانون کے مطابق انسان اگر ممکن ہو تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، انسان ہتھیار رکھ سکتا ہے، لیکن لائسنس بنانے کے بعد اور اس ہتھیار کا غلط استعمال نہ ہو، اس کا استعمال کسی مسلمان پر، کسی کو ناحق قتل کرنا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہماری مملکت میں رہتا ہے، ملکی قوانین کی پاسداری کرتا ہے، تو اس کی جان مال کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان مال کی حفاظت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات حکم دی ہتھیار لو۔ نمبر 2 فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پس تم نکلو اللہ کے راستے میں گروہ گروہ ہو کر، اور تم نکلو اکٹھے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جماعتیں بناؤ، مختلف ٹولیاں بنا کر بھی نکلو اللہ کے راستے میں، اور اکٹھے ہو کر بھی نکلو۔ تو صحابہ اکرام جب بھی جہاد کے لیے نکلتے تو اسی پر عمل ہوتا، کبھی اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر نکلتے، کبھی مختلف ٹولیوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں نکلتے تھے۔
تو یہ آیت اگرچہ جہاد کے بارے میں ہے لیکن آیت کا حکم عام ہے۔ اسی طرح اور بھی جو دین کے راستے ہیں ان میں نکلنا، جہاد کے لیے نکلنا، تبلیغ کے لیے نکلنا، دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلنا، وہ بھی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان اکیلے سفر نہ کرے، دنیا میں جب بھی سفر کرنا ہو اکیلا سفر نہ کرے، اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر جائے، 2 سے 3 فرد ہوں تب سفر کرے۔ اکیلے سفر میں دشواریاں سامنے آتی ہیں، جماعت کی صورت میں اگر سفر ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص رات کے وقت قبرستان سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک کیا دیکھا کہ ایک قبر سے ایک شخص باہر نکلا۔ امام ابن ابی الدنیا لکھتے ہیں اس کا سارا جسم آگ میں جل رہا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں تھیں، اور وہ شخص پکار رہا تھا کہ مجھے پانی پلا دو، پانی پلا دو، میرے جسم پہ پانی ڈال دو، پانی ڈال دو۔ یہ شخص کہتے ہیں میں اونٹ پہ سفر کر رہا تھا، میری جو اس پر نظر پڑی کہ سارا جسم آگ کے اندر ہے اور اس کی آواز ایسی کہ وہ پانی مانگ رہا ہے، زنجیریں پاؤں اور ہاتھ میں ہیں۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا، ایسا خوفناک منظر میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ کہتے میں نے مشکیزہ لیا، اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اچانک پیچھے قبر سے ایک اور شخص نکلا اور اس نے فوراً آواز دی، اے اللہ کے بندے، اسے پانی نہ پلانا، اس کے جسم پہ پانی نہ ڈالنا۔ یہ وہ تھا جس نے ساری زندگی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور یہ اب عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ کہتے جب میں نے پیچھے سے یہ آواز اس کی سنی تو فوراً یہ سواری سے نیچے گر گئے، یعنی یہ خوفناک منظر دیکھ کر کہ ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے تو اس کی ہیبت اور رعب، خوف اور دبدبہ اتنا تھا، کہتے میں سواری سے نیچے گر گیا، ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فجر کا وقت جب ہوا تو وہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، وہ سمجھے شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے اس کے جسم پہ پانی ڈالا تو اس کو ہوش آ گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہاں قبرستان تھا، میں رات کو گزرا تھا، اس طرح میں نے یہ حالت دیکھی تھی۔ تو اب جب اس کو آئینہ اس نے دیکھا تو اس کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے۔ خوفناک منظر کی وجہ سے سواری سے نیچے گرا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خوف کا ایسا اس کے دل و دماغ پر ایسا ہولناکی کا منظر تھا کہ اس کے سارے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس دور میں ان کی خلافت تھی، ان کو واقعہ سنایا کہ میں نے اس طرح دیکھا، تو انہوں نے پھر منع کیا کہ آئندہ کوئی آدمی اکیلے سفر نہ کرے، جب بھی سفر کرے تو ساتھ کوئی ہو، تنہائی میں سفر نہ کرے۔ تو یہی شریعت کی تعلیمات ہیں۔ اس واقعے میں دیکھیے بڑی عبرت کا سامان ہے کہ شخص عذاب قبر میں مبتلا تھا کہ اس کی حالت کو دیکھ کر دوسرے کے سر کے بال سفید ہو گئے، حالت دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو جو شخص عذاب میں مبتلا ہوگا اس کی کیا حالت ہوگی، جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو قبر کا عذاب بڑا ہی ہولناک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نہیں آپ نے کوئی نماز پڑھی مگر ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ عذاب قبر کا ثبوت قرآن اور احادیث مبارکہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا ہولناکی کا منظر ہوتا ہے کہ اس آواز کو چرند پرند تمام مخلوقات سنتی ہیں، عذاب قبر کو سوائے ثقلین انسان اور جنات کے یہ نہیں سنتے۔ اگر یہ لوگ بھی عذاب قبر کو سننا شروع کر دیں تو یہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، کہ یہ ایسا خوفناک منظر ہے کہ یہ مردے نہیں دفنائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اژدہا مسلط ہوگا، کہ ایک انسان نے ایک نماز نہیں پڑھی اس پر اژدہا مسلط ہوگا، اور وہ اژدہا اس میں زہر اتنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ زمین پہ ایک مرتبہ ڈس دے ساری زمین پہ روئے عرض پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا، اور جب وہ ایک مرتبہ انسان کو ڈسے گا انسان 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے عذاب قبر سے پناہ مانگنی چاہیے اور آدمی ہر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے جو خاص طور پہ قبر کے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کے بارے میں ہے،
اس لیے نماز کا خوب اہتمام ہو کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں زندگی میں انسان ان نمازوں کی قضا کرے۔ نماز بغیر قضا کیے معاف نہیں ہوتی۔ توبہ سے گناہ تو معاف ہوگا کہ وقت پہ نہیں پڑی، لیکن قضا ضروری ہے۔ توبہ سے قضا معاف نہیں ہوگی، قضا کرنی پڑے گی، البتہ جو اس وقت نہیں پڑی آج پڑھ رہا ہے یہ گناہ توبہ سے معاف ہوگا، لیکن قضا ضروری ہے۔ قضا ضروری ہے، بغیر قضا کے ادائیگی نہیں۔ اس لیے عذاب قبر میں پہلا سوال قبر میں انسان سے نماز کے بارے میں ہوتا ہے، تو اس کا انسان خاص طور پہ اہتمام کرے۔ اور عموماً عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ان دو گناہوں سے بھی بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبر کے پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی یہ وہ گناہ جس کو یہ لوگ ہلکا سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ پہلا آدمی وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وجہ سے یہ دونوں عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس آیت کا خلاصہ دو باتیں ہیں کہ اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لو، اور اے ایمان والو تم اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے گروہ گروہ ہو یا جماعت کی صورت میں ہو۔